السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی آج میں جا رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دوسری سٹی، کسی کام سے ہمیں کام تھا، تو میں نے کہا ساتھ ساتھ چلو ولاگ بھی شوٹ کر لیتی ہوں اور آپ سب سے باتیں بھی کر لوں گی۔ تو آج کل انگلینڈ میں اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، لاسٹ ڈیز میں موسم اچھا ہو گیا تھا، ٹھنڈ کم ہو گئی تھی، تو پھر 2 دن کنٹینیوسلی بارش ہوتی رہی ہے اور اس کے بعد سے پھر ٹھنڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ خیر جی، آج ہم نے بات کرنی ہے نظر بد، حسد اور جادو کے بارے میں، کیونکہ یہ سب چیزیں تو برحق ہیں اور میں پہلے جادو پہ اتنا زیادہ بیلیو نہیں کرتی تھی، لیکن میری لائف میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں تو پھر لیکن جادو برحق ہے اور ایگزسٹ بھی کرتی ہیں یہ ساری چیزیں، کیونکہ یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب ایسی سچویشن ہم پہ کچھ آ جاتی ہے تو ہم لوگ اس کے ساتھ اوورکم کریں ان چیزوں سے، اور ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں جب ہم اس طرح کی کسی سچویشن میں آتے ہیں، تو ہم لوگ کس طرح فیل کرتے ہیں نا۔ تو وہ اس سچویشن میں اتنا زیادہ ہم ٹینس ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی، ہم پہ یہ سب اتنا زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جو کوئی ہمیں کچھ بھی کہتا ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ہم الٹے سیدھے کاموں میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث سے بھی نظر بد ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نظر بد برحق ہے۔ اب نظر بد لگتی کیسے ہے؟ نظر بد آپ کو حاسدین کی وجہ سے لگتی ہے، اور حاسدین کون ہوتے ہیں؟ آپ کے ارد گرد والے آپ کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اور حاسدین میں حسد آتا کیسے ہے؟ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی زیادہ آپ کی توقعات سے زیادہ اور اچانک جیسے آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے اور آپ اس چیز کو اپنی اللہ کی رحمتوں کو دنیا کے سامنے شو آف کر دیتے ہیں، عیاں کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں تو ان میں حسد آ جاتا ہے۔ اور ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، لیکن چند لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو حسد بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور وہ نظر بد آپ کو اتنی بری لگ جاتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور آپ کو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو نظر بد تو ویسے بھی برحق ہے۔ تو اور کچھ لوگ ہماری سوسائٹی میں ہمارے ارد گرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے حسد کی آگ میں اتنا زیادہ جلتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر جادو ٹونے یہ سب چیزیں کروانا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کر رہے ہیں، اور وہ اس انسان کو نہیں نقصان پہنچا رہے ہوتے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنا اتنا زیادہ پیسہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ اتنے زیادہ اپنے حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ حسد کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے نا کہ جو حاسد ہے وہ ہمیشہ اپنی ہی آگ میں جلتا رہے گا، اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی آگ میں جلتا رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو وہ آپ کو افیکٹ کرتی ہیں چیزیں، تو آپ جب ایسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جن سے آپ پیار کرتے ہیں اور آپ کے رشتہ دار وغیرہ، آپ ان کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے، تو آپ کافی زیادہ افیکٹ ہوتے ہو اس چیز سے، آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے اور آپ کافی زیادہ ایموشنلی بھی ہرٹ ہوتے ہو۔ تو یہ ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، ہم لوگوں کو اپنی چیزوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز سے نواز دیتا ہے اور کسی کو نہیں نوازتا، تو وہ جس بندے کے پاس جو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسرے کے پاس دیکھ کے اس میں آٹومیٹکلی یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنی نعمتوں کو ہمیشہ چھپا کے رکھنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، کیا پتہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اور جو ہمارے پاس بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو کسی اور کے پاس نہیں ہوں گی، تو کیا پتہ وہ ان لوگوں کے لیے بہتر نہ ہو جو ہمارے پاس ہے۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بھی چیز کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا چاہیے کسی سے۔ یہ چیز ہوتی ہے نا آج کل بہت زیادہ کہ کہیں کسی کے گھر میں بہت زیادہ غربت ہو، اچانک ان کے گھر میں گھر اچھا ہو جائے، ان کے کاروبار ہو جائے، ان کے گھر میں گاڑیاں آ جائیں، وہ اپنے بچوں کی اچھی اچھی شادیاں کرنے لگ جائیں،
تو ساری سوسائٹی جتنے بھی ان کے جاننے والے ہوتے ہیں سب کی نظریں ان پہ آ جاتی ہیں کہ اس کے پاس یہ کیسے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، اس نے ایسے کیوں کر لیا۔ اس میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چلو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا، اللہ تعالیٰ سب کو ایسے نوازے۔ لیکن نہیں، زیادہ تر لوگ اسی طرح باتیں کرتے ہیں، نظر بد لگاتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کو اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے، کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی ہر چیز عیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 9 بیٹے تھے، جب وہ مصر جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو تلقین کی تھی کہ تم لوگوں نے ایک ہی دروازے سے انٹر نہیں ہونا، تم لوگوں نے الگ الگ دروازے سے جانا ہے، کیونکہ تم لوگ اگر ایک ہی دروازے سے جاؤ گے تو تم لوگ نظر بد کا شکار ہو جاؤ گے۔ تم لوگ اتنے جوان اور سارے ہو تو لوگ تم لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ 9 بھائی ہیں اور سارے ایک جیسے ماشاءاللہ، تو وہ سارے تم لوگوں کو نظر بد لگائیں گے۔ تو انہوں نے ان کو تلقین کی تھی کہ تم لوگوں نے الگ الگ دروازے سے جانا ہے۔ تو جب ہمارے پیغمبر جو تھے وہ اس چیز کو کر رہے تھے تو ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی اپنی چیزوں کو چھپا کے رکھیں۔ مجھے یاد ہے میرے نانا ابو نا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ جب زندہ تھے نا تو ہم لوگ کہیں بھی فیملی میں اکٹھے جاتے تھے تو وہ ہم لوگوں کو نہیں جانے دیتے تھے۔ میرے 2 ماموں ہیں تو میرے نانا ابو ہمیشہ، اگر ہم لوگ کہیں لانگ جا رہے ہوتے تھے نا جرنی پہ، تو میرے نانا ابو نے ہمیشہ یہی کہنا کہ نا ایک جائے گا ایک نہیں جائے گا، اور ایک ہی گاڑی میں دونوں نہیں بیٹھیں گے، اس طرح میرے نانا ابو یہ سب چیزیں کرتے تھے۔ تو وہ اپنے دونوں بیٹوں کو کہیں اکٹھے بھی نہیں لے کے جاتے تھے۔ تو نا یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ ہمارے بڑے ان چیزوں کو دیکھتے تھے، لیکن آج کل ہم لوگوں نے ان چیزوں کو کافی زیادہ اگنور کر دیا ہوا ہے نا۔ نظر بد سے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے، جو کہ میں نے بہت زیادہ جگہوں پہ سنا ہے، اور میں نے یہ حضرت علی کا قول بھی سنا تھا کہ اپنی خوشی کو دنیا کے سامنے عیاں مت کرو، تو اپنی خوشی کو چھپا کے رکھو۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی ساری نعمتوں کو، جو بھی ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے اس کو چھپا کے رکھیں، دنیا کے سامنے آہستہ آہستہ لے کے آئیں۔ اگر لے کے بھی آنا ہے تو ایک دم سے بالکل بھی شو آف مت کریں۔ تو نا ہم لوگ تو یہ ہے نا کہ کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ جو سٹارٹ سے ہی ان کے پاس سب ہوتا ہے اور ان کو اتنا نہیں فیل ہوتا، دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس سب ہے، لیکن جو لوگ جن کو نیا نیا ملا ہوتا ہے وہ لوگ اپنی چیزوں کو چھپا کے رکھیں، وہ دنیا کے سامنے مت لے کے آئیں نا۔ تو یہ تھا کہ میری نا لائف میں کی سین ہوا تھا، میری لائف میں خود بھی ہم لوگ کافی زیادہ نظر بد کا شکار ہوئے تھے، ابھی تک بھی ہے۔ تو نا یہ ہوا تھا کہ میرے بھائی کی، میرا چھوٹا بھائی تھا، اس کی شادی انگیجمنٹ کی ہم نے، شادی کی، کافی گرینڈ ویڈنگ ہوئی، اس کے بعد ہی فوراً میری شادی ہو گئی۔ تو میری شادی بھی ایسی تھی کہ میری فیملی میں الحمدللہ، اور میرے سسرال والی سائڈ پہ بھی ایسی شادی کسی کی نہیں ہوئی تھی کبھی۔ تو نا سب کچھ اتنا اچھا ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد نا یہ ہوا کہ ہمارے گھر پہ اتنے نظر بد کے اثرات ہو گئے کہ میری مما اتنا زیادہ بیمار ہو گئیں، ہاسپٹلائزڈ ہو گئیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں کے کاروبار میں ان کو کافی زیادہ لاس ہونا سٹارٹ ہو گیا اچانک سے نا۔ تو تو پھر ہمیں کسی نے کہا کہ آپ صدقہ دیں اور یہ کریں وہ کریں، ہر کوئی اپنا اپنا مشورہ دیتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کافی زیادہ پھر اس چیز کو کیا بھی تھا، ابھی تک بھی کر رہے ہیں، تو صدقہ بھی دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ جن گھر میں یہ نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں نا، اس گھر میں سورۃ بقرہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ آپ روز نہیں پڑھ سکتے، کافی لمبی ہے، آپ مہینے میں، آپ 2 مہینے بعد یہ کر لیں کہ 3-4 عورتیں یا 5-6 جتنی بھی آپ سے ایزیلی ہوتا ہے، وہ اکٹھی ہو کے گھر والے بیٹھ جائیں اور وہ 21 بار سورۃ بقرہ پڑھیں۔ اس سے، اور اگر اس میں پانی بھی رکھ لیں ساتھ میں، اور پانی لے کے بعد میں اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ان کو اسپرے کر دیں، تو اس سے بھی آپ کے کافی حد تک نظر بد کے اثرات چلے جاتے ہیں۔ اور یہ تو ویسے بھی ہے کہ نظر بد تو انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس چیز سے کافی زیادہ بچنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نظر بد کے لیے؟ وہ چاروں کل پڑھتے تھے۔ چاروں کل تو ہماری ہیں ہی اس چیز کے لیے، اور آپ ایک دفعہ اپنی لائف میں ان کو ایڈ کریں، آپ یہ روز کا معمول بنا لیں، روز رات کو آپ اپنے اوپر، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر پہ، سب پہ یہ پڑھ کے پھونک دیا کریں ایک بار۔ تو اس دن کی جتنی بھی ایول آئیز اور جتنا بھی ہوگا نا بری چیزیں، وہ ساری زائل ہو جائیں گی۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ 4-5 کام میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ آپ نے اپنی لائف میں ایڈ کر لینے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف سے حاسدین، حسد اور یہ سب چیزیں خود ہی ختم ہو جائیں گی نا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے وضو میں رہنا ہے،
ٹھیک ہے، جتنا کوشش کریں وضو میں رہ سکیں، آپ نے وضو میں رہنا ہے، آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، آپ نے جتنا ہو سکے استغفار کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے آپ نے کم سے کم 100 بار درود پاک بھیجنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور اس کے بعد آپ نے روز کا معمول بنا لینا ہے کہ آپ نے 4 کل اور آیت الکرسی، یہ روز آپ نے رات کو اپنے گھر میں صبح شام آپ نے اپنے گھر میں پڑھ کے اپنے آپ پہ اپنے بچوں پہ پھونکنا ہے، اور آپ دیکھیے گا کیسے یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ اور سورۃ قلم کی ایک آیت ہے، میں یہاں پہ لگا دوں گی، وہ آپ نے روز رات کو 11 دفعہ پڑھنی ہے، چاہے آپ صبح پڑھ لیں چاہے آپ شام پڑھ لیں، لیکن آپ نے وہ ضرور پڑھنی ہے۔ اور ایک اور آیت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کے اوپر وہ پڑھ کے پھونکتے تھے، تو آپ نے بھی وہ آیت روز معمول بنا لینا ہے، اور آپ نے بھی وہ آیت روز پڑھا کرنی ہے۔ اور ایک چیز اپنی زندگی میں ایڈ آن کر لیں کہ آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے کسی بھی چیز کا صدقہ کر لیں۔ میں صدقہ پہ بھی ویڈیو بناؤں گی کہ آپ کس کس طرح کا صدقہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے، جیسا بھی کریں جتنا بھی کریں۔ آپ یہ سب چیزیں کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو حسد اور نظر بد لگے گی ہی نہیں، اور اگر ہوگی بھی نا تو وہ زائل ہو جائے گی۔ تو امید ہے جی میری ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ میری اتنی زیادہ جو آڈینس ہے اس میں سے 60-70% ایسی ہے جو نان سبسکرائبرز ہیں، تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو کو اینڈ، اور ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں ایک اچھی نئی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور ان سب چیزوں کو اپنا معمول بنا لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ حافظ۔